قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون صدق الله العظيم. اللہ رب العالمین مسلمانوں پر اور ان کے حال کے اوپر رحم فرمائے. امت مسلمہ مختلف تباہ کن حالات کا شکار ہے، اور ان حالات کے اندر جس چیز سے پوری طرح باخبر ہونا چاہیے، مسلمان اس چیز سے پوری طرح بے خبر ہے، اور ان حالات سے نمٹنے اور پنپنے کے لیے جس چیز کو اچھی طرح سے اختیار کرنا چاہیے اس چیز کو مسلمانوں نے پوری طرح سے ترک کیا ہوا ہے. اور ان حالات کے اندر جو چیز روشنی اور نور کا کام دیتی ہیں اور دے سکتی ہیں، اس کو مسلمانوں نے چھوڑ کر اس ظلمت اور اندھیرے کو اختیار کیا ہوا ہے جو ظلمت اور اندھیرا مغرب والوں نے تشکیل دیا. اور پھر آج کے مسلمانوں کو اس کا دل دادا کیا، اور پھر آج کے مسلمان اسی چیز کے گرویدہ ہو کر، اسی کے دل دادا ہو کر اس کے پیچھے لگ پڑے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ دین اور اسلام کو سمجھتے ہوئے، اس کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھتے ہوئے اپنے تن بدن کو کٹوا رہا ہے اور قربانیوں کی عالی شان مثال اور نظیر قائم کر رہا ہے. اور مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ جو اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے اور اس بات کی طرف متوجہ ہونے سے معذور اور مجبور ہے، جس کی وجہ سے وہ کفر کے پلان کو اور کفر کے نظم کو جو اس نے مسلمانوں میں تشکیل دیا ہے اس کو اپنی زندگیوں میں اور اپنی ساری زندگی کے طور طریقوں میں رواج دیے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے کے طور پر امت مسلمہ اپنا سر فخر سے بلند نہیں کر پا رہی. لیکن انشاءاللہ العزیز قرآن مجید وہ طاقت ہے اور قرآن مجید وہ عالی شان نور ہے کہ جب یہ چمکتا ہے تو ایسا چمکتا ہے کہ پھر دور سے دور تک اللہ نور نور فرما دیتا ہے، اور پھر تنہا موسیٰ ہوتے ہیں اور فرعون کے سائے میں کئی فرعون ہوتے ہیں، لیکن یہ ساری فرعونیت اس نور کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا. اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو مسلمان بننے کی اور مسلمانوں کو ایمان سمجھنے کی اور اس کے دفاع اور بقا کی طرف بلایا ہے تاکہ امت مسلمہ ایک بن جائے اور مسلمان باشعور طریقے سے زندگی گزارنے والے بن جائیں. یہ چیز ایسا شعور ہے اور یہ چیز ایسا نور ہے کہ جس کی ضرورت انسان کو اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے جب وہ تھوڑا بہت ہوش سنبھالنا شروع کر دے. نماز کی فرضیت تو انسان کے بلوغ پر ہے کہ انسان سمجھنے لگ جائے، شریعت اس پہ احکام سمجھنے لگ جائے، لیکن بچہ یا بچی جب بات کرنے لگ جائے
اور اس کے منہ سے کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلنے لگ جائیں تو سب سے پہلے اس کو کلمہ یاد دلانا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنا ضروری ہے، اور پھر اس کچی عمر کے اندر اس کو دین سے متعارف کرانا، اس کو دین کی طرف متوجہ کرنا، اس کے قلب و ذہن میں دین کی محبت، الفت اور پیار پیدا کرنا، یہ وہ چیز ہے جو بچپن سے ایک بنیاد بنتی ہے، اور پھر انسان ایک چٹان بن کے مضبوط دیوار بنتا ہے، اور وہ اسلام کے دفاع میں اپنے کچھ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں من عمل صالحا، جو بندہ نیک عمل کرے، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، عمل نیک کرے، گو وہ مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور شرط یہ ہے کہ وہ ایماندار ہو، مومن ہو، مومنہ ہو، اور ایماندار اگر نہ ہوا پھر اس کے عمل کا فائدہ کوئی نہیں۔ عمل کا فائدہ اس کو ہے جو ایمان والا ہے، جس نے کلمہ پڑھا اور اپنے ایمان کو اپنے پاس محفوظ رکھا ہوا ہے۔ ایسا مومن مرد یا مومن عورت، اس کا عمل اس کو فائدہ عطا فرمائے، اس کے لیے بہت کچھ بن جائے گا، اور تھوڑا سا عمل اس کے لیے بہت ذخیرہ بن جائے گا، اور بہت ساری اس کی زندگی کے دفاع کا باعث بن جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مؤمن، وہ ایماندار ہو۔ ایمان ضروری، غریب ہو یا امیر ہو، پڑھا ہو یا ان پڑھ ہو، حاکم ہو یا محکوم ہو، انسان جو بھی ہو، لیکن ایماندار ہونا ضروری۔ آج اسلام اور دین سے دوری ہے کہ تھوڑی ساری دولت آ گئی، تھوڑا سارا پیسہ آ گیا، تھوڑی شہرت پیدا ہو گئی تو یہ چیز آرام سے چھوٹ جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا وہ مسلمان کا ایمان ہوتا ہے۔ اور جس چیز کی فکر اور دھیان بھی نہیں ہوتا، جس کے پیچھے پڑنے کی توجہ بھی نہیں ہوتی، اور جس کو بنانے اور مضبوط کرنے کا لحاظ بھی نہیں ہوتا، وہ آج کے دور میں انسان کا ایمان ہوتا ہے کہ اس طرف مسلمان متوجہ نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اسی بات کو تو اٹھایا کرتے تھے کہ ایک مسلمان ایمان والا ہو، اور ایمان والا جب ہوتا ہے کم ہوں گے تعداد میں، تھوڑے ہوں گے تعداد میں، لیکن ان کا نور ایمان اتنا ہوتا ہے کہ وہ بہت ساری تعداد والوں پر غالب آ جاتے ہیں، بہت ساری تعداد والوں کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایماندار ہوتے ہیں۔ مومن کے اندر ایمان ہونا چاہیے، تب وہ ایمان والا ہوتا ہے۔ تو من عمل، جو عمل کرے، صالحا، عمل بھی صالح ہونا چاہیے، اپنی مرضی کا عمل نہیں کہ بندہ سوچے کہ میں یوں کر لوں، یہ کام بھی اچھا ہے میں اس طرح سے کر لوں۔ من عمل صالحا، جس نے صالح عمل کیا، اور صالح عمل وہ ہوتا ہے جو شریعت میں وارد ہوا ہو، جو دین بن کے قائم ہو۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، اور اس کے اندر ایمان زندہ ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان ایسی چیز ہے جس کو بچانا اور اس کا دفاع کرنا بہت ضروری ہے۔ آج دنیا میں جتنی دوڑیں ہیں اور کافروں کی جتنی محنتیں ہیں، اس کے پیچھے صرف یہ ہے کہ مسلمان سے اس کا ایمان چھین لو، مسلمان کو دنیا کی طرف متوجہ کرو، مسلمان کو مال کی طرف متوجہ کرو، مسلمان کو دنیا کے گرین کارڈ دکھاؤ، مسلمان کو ناروے امریکہ اور مسلمان کو بیرون دنیا کی چمکیلیاں دکھاؤ، اس سے اس کو متاثر کرو، اور اس کا دامن حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے آزاد کرا لو، اس کو ایماندار نہیں بے ایمان بنا دو، اس کو دیندار نہیں بے دین بنا دو، اور اس کو ہوش والا نہیں غافل بنا دو، اور اس کو اس موڑ پہ کھڑا کر دو جس موڑ پہ کھڑا ہو کہ مسلمان نہیں رہتا، اور جس دن رخ پہ کھڑا ہو کہ مسلمان ایمان والا نہیں رہتا اور وہ دین سے دور نکل جاتا ہے،
آج کافروں کی وہ محنتیں اور وہ طریق مسلمانوں کے اندر ہیں جن کے اوپر مسلمان متوجہ جلدی ہوتا ہے اور پھر وہ نتیجہ یہ پاتا ہے کہ اس کے پاس جو چیز چن چکی ہوتی ہے وہ اس کا ایمان ہوتا ہے، جس چیز سے وہ محروم ہو جاتا ہے وہ اس کا ایمان ہوتا ہے۔ ایمان کی ضرورت، ایمان کے دفاع کی ضرورت۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، ذکر سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے، انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ فرمایا ہر چیز کو زنگ لگتا ہے، اسی طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور دل کے زنگ اترنے کا نتیجہ یہ ہے کہ تم اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کو یاد رکھا کرو، اللہ کی طرف متوجہ رہا کرو، اللہ کی طرف اپنا دھیان قائم رکھا کرو۔ مسلمان کے اوپر یہ چیز لازم ہے کہ وہ اپنے اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی کو اپنے دل کے اندر بٹھا لے۔ اس لیے جو اول مسلمان، اول ایمان والے تیار ہوئے، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی، وہ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے، اور اس جماعت نے مسلمانوں کے اندر ایسی ایک فضا قائم کر دی کہ وہ پھر تنہا جدھر نکل گئے، جہاں کھڑے ہو گئے وہاں وہ چھا گئے اور غالب آ گئے، اس لیے کہ انہوں نے ایمان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہوا تھا۔ ان کا ایمان پوری طرح سے مضبوط اور قائم تھا، اور ان کے ایمان کی بدولت مسلمانوں کی عظمت قائم تھی۔ تو من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو انسان عمل کرے نیک، مرد ہو یا عورت ہو، من ذکر او انثی، اس کے نیک عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو مقربین میں شامل فرما دیتا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایماندار ہو۔ اس لیے کہتے ہیں دین کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ دین سیکھنا یہ نصیب کی بات ہے۔ باتیں تو لوگ کرتے ہیں لیکن دین سیکھتے نہیں ہیں۔ دین سیکھنے کے لیے انسان کو فارغ ہونا پڑتا ہے کہ انسان فراغت کے ساتھ دین کو سیکھ سکے۔ دین کا تقاضا کیا ہے؟ اور دین سیکھنے والے کے پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی منشا اور آزاد خیالی سے باہر نکل آئے، اور پھر وہ دین کی طرف متوجہ۔ جن دینداروں میں انا ہوتی ہے، کبر اور تکبر ہوتا ہے، بڑا پن ہوتا ہے، اس کے بعد وہ کہیں کہ ہم دین سیکھ لیں، تو ایسے لوگوں کے پاس دین نہیں رہتا۔ یاد رکھیں، دین تو انسان کو اٹھاتا ہے، اور اٹھتا وہ ہے جس کے اندر صفائی ہے، اور تکبر صفائی کا نام نہیں ہے۔ تکبر انسان میں ناپاکی اور پلیدی کا نام ہے، اور بلند وہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ آلائشیں اور گندگیاں نہ ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی صورت میں ہر دور میں مسلمانوں کے اندر ایک ایمان والی جماعت تیار کی۔ اس ایمان والی جماعت کا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کو مادیت پرستی سے نکالا جائے، مسلمانوں کو دنیا داری سے آزاد کیا جائے۔ مسلمان جہاں اپنی خوشیاں، اپنی شادمانیاں قائم رکھنے کے لیے قدم اٹھانے سے، مال لٹانے سے دریغ نہیں کرتے، وہاں مسلمانوں کے اندر اتنا جذبہ پیدا ہو جائے کہ جہاں اسلام خون مانگتا ہو اور جہاں اسلام قربانی مانگتا ہو، وہاں مسلمان اپنی جان کی قربانی پیش کرنے سے بھی دریغ نہ کرے گا۔ مسلمان یہ تبصرہ نہ کرے کہ مسلمان کو خون کی ضرورت ہو، مسلمان سے اسلام اس کی جان کا تقاضا کرتا ہو، اس کا وقت مانگتا ہو، اور وہ حیل و حجت سے کام لیتا ہو۔ مسلمان کو ایسا مسلمان اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا، ایسوں پر خدا کی نظر نہیں ہوتی۔ مقبولان وہ ہوتے ہیں، اسلام پسینہ مانگے تو وہ خون پیش کریں، اسلام خون مانگے تو وہ اپنے آپ کو اگلی صفوں میں رکھیں۔ ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جن پر رب کی نظر ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کی وجہ سے زمین پر اسلام، دین اور کلمہ زندہ ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا میں جن لوگوں کو اللہ نے یہ نعمت نصیب کی ہے کہ آج ان کے صدقے سے اسلام زندہ ہے۔ اسلام کے مختلف شعبے ہیں، ہر شعبے کے اندر اللہ نے افراد کو لگایا ہوا ہے، اور کوئی شعبہ انسانی خدمت سے خالی نہیں ہے، لیکن وہ ایک راہ جس راہ سے دنیا کفر مسلمانوں کی روح کھینچنا چاہتی ہے،
دنیا کفر مسلمانوں کے اندر حیات چھیننا چاہتی ہے اور مسلمانوں کے اندر بزدلی کا بیج بوجھنا چاہتی ہے. اس راہ اور دروازے کو بند کرنے والے جانیساروں کی ضرورت بھی ہے، اور وہ ضرورت بھی اللہ نے قرآن کے صدقے پوری کی ہے، اور قیامت کی صبح تک وہ رہے گی انشاءاللہ. اور کافر انشاءاللہ مایوس رہیں گے، ان کو یہ شادمانی اور خوشی نصیب نہیں ہوگی کہ وہ اپنے گندے عزائم کو زمین کے اوپر مستقلا نافذ کر سکیں، قائم کر سکیں، اور اس پر وہ باقی رہ سکیں. جن یہودیوں کا ڈراؤ ڈرایا جاتا تھا مسلمانوں کو، ایمان والوں نے دیکھا ہوگا کہ جب اقصیٰ کے محافظ مجاہدین ان کے پیچھے لگتے ہیں تو یہودی فوجی اپنی گن پوچھ کے ساتھ کس طرح چیختے روتے ہوئے جا رہے ہیں. تمہارے اندر دم ہے تو ٹھہر جاؤ، تم اگر سچے ہو تو پیچھے مڑ کے دیکھو. تم تو وہاں بیٹھ کر مسلمانوں کے وجود کو چپے چپے میں مٹانے کی باتیں کرتے تھے، اور چند جوان تمہارے پیچھے لگے ہیں، اور تمہیں یہ بھی خیال نہ آیا کہ پوری دنیا میں روتے چیختے دیکھے گی کہ کس طرح سے پسپائی کر رہے ہیں. اس کے پیچھے اگر کوئی طاقت ہے تو وہ اللہ کا قرآن، اس قرآن کی طاقت ہے. یہ قرآن ایسی بجلی اور ایسی گرمی ہے کہ اگر بچوں کے اندر بھی آ جائے تو طوفان بن جائے گا. الحمدللہ قرآن نے ایسی قوم تیار کی ہے اللہ کے فضل سے. اور قرآن مجید مایوس نہیں کرتا. جس کے دامن میں قرآن ہو اور جس کو نور اور روشنی قرآن سے ملی ہو، اس کو کوئی ہٹا اور مٹا نہیں سکتا. جس دور کے اندر میں اور آپ جی رہے ہیں، اس دور کے اندر امت مسلمہ کو دین سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دنیا کے کافر جگہ جگہ مسلمانوں کو مارتے ہیں، ان کی مسجدیں گراتے ہیں، ان کے مدرسے مسمار کرتے ہیں، ان سے دینی تشخص چھینتے ہیں، حتیٰ کہ قبلہ اول خطرے میں وہ اس کو مسمار منہدم کرنا چاہتے ہیں. ان حالات میں چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان کا بچہ کم از کم کفر سے نفرت کرتا، لیکن نتیجہ کیا ہے کہ مسلمان معاشرے کا بچہ کفری تہذیب کو اور ان کے طور طریقوں کو اور ان کے طرز عمل کو اپنے لیے ایک سٹائل اور فیشن سمجھتا ہے، اور اس کو اختیار کرتا ہے، اس کے پیچھے لگتا ہے. اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ میں دشمن قوم کی طرز اور طریق کے اوپر چل رہا ہوں، جبکہ مجھے ایمان والوں کا طرز اور طریق اپنانا چاہیے. یہ مسلمانوں کے اندر بیماری کہاں سے پیدا ہوئی، اور اس بیماری کو مسلمانوں نے کہاں سے لیا؟ اللہ کا شکر ہے، میں نے عرض کیا ہر میدان کے اندر رجال اللہ موجود ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. ایسے افراد اور مرد موجود ہیں صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جنہوں نے رب سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دکھایا. رجال، رجل عربی میں مرد کو کہتے ہیں، رجال اس کی جمع ہے. دنیا بنانے والے بھی آئے، شہروں کو آباد کرنے والے بھی آئے، لیکن جس بات پر رب نے رجال کہا وہ اس بات پر ہے کہ مسلمان سے اس کا دین چھینا جا رہا ہو، کفر اپنے پاؤں جمانا چاہتا ہو، باطل اپنی تیش دکھانا چاہتا ہو، اپنے تکبر، نخوت اور غرور کو قائم کرنا چاہتا ہو، اور ایک قوت ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کی پاسدار کھڑی ہو جائے اور ان کے سامنے دیوار بن جائے اور آئینی دیوار بن کے کھڑی ہو جائے اور کافروں کے عزائم خاک میں ملا دے اور حق کا جھنڈا اونچا کر کے لہرا دے. ایسے قوم کو رب قرآن میں کہتا ہے رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. ایسے افراد رجال موجود ہیں جنہوں نے رب کے وعدے کو سچا کر دکھایا، کفر کا سر نیچا کر دکھایا اور اسلام کا علم سر بلند کر دیا. ایسے رجال موجود، رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ. اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو رب کی بات کو سچا کر دیں. اور اب کہتے ہیں نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاتے ہیں. رب کہتے ہیں میری مسجدوں کو آباد کرو، آباد کرتے ہیں. رب کہتا ہے میرے سامنے سجدے کے لیے اٹھ جاؤ، رات کے آخری پہر میں مصلی پہ ہو. رب ان سے قربانی مانگتا ہے کہ میرے رستے میں نکلو،
اور میری مخلوق کو ایمان اور دین کی یاد دلاؤ، وہ لوگ بھی میدان میں نکلے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے کچھ وہ لوگ جو خون دینے کا جذبہ رکھتے ہوں اور رب کے لیے جان چکانے کا عزم رکھتے ہوں، وہ بھی میدان میں نکلو۔ الحمدللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اس دین کے لیے جس میدان میں جس طرح کی ضرورت پڑتی ہے، حالات شاید کیسے ہوں اور مسلمان کتنا دنیا دار ہو چکا ہو، قربانی دینے والوں کی ایک بڑی کھیپ الحمدللہ موجود ہے۔ مسلمانوں میں یہ رواج ختم ہو گیا یا بہت کم ہو گیا کہ دین سننے کا جذبہ ہو اور پھر دین اپنانے کا جذبہ ہو، دین کو زندہ کرنے کا شوق ہو۔ آج کافروں کا بچہ، یہودیوں کی اولاد جو نبیوں کے دشمن ہیں، جن کے دامن میں، جن کے بڑوں کے دامن میں سوائے انبیاء کی دشمنی اور ان کے قتل کے کچھ بھی نہیں ہے، وہ زمین کے اوپر اپنے آپ کو زندہ رہنے کے قابل سمجھتے ہوں اور مسلمان کو مجبور اور قسمہ پرسی کے اندر اتار دیں اور سب مسلمان ان کے سامنے سر جھکا دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ امت مسلمہ کو سمجھنا ہو، آج ہمارے پاس سے کلمہ چھینا جا رہا ہے، داریت غالب آ رہی ہے، الحاد زور پکڑ رہا ہے، نیشنلزم بہت زیادہ قوت میں آ رہا ہے، مسلمانوں کے اندر کفر اور الحاد کو رواج دیا جا رہا ہے اور ایک خاموش طریقے سے نوجوان نسل کی زندگیوں میں زہر بھرا جا رہا ہے۔ ان حالات میں اگر مسلمان دین کی طرف فکر مند نہ ہوئے تو آنے والی نسلیں شاید اسلام کے نام سے بھی واقف نہ ہو۔ یاد رکھیں، ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں اور ان حالات کے اوپر کفر باقاعدہ محنت کرو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کچھ سرحدات ہیں اور بظاہر واقعی سرحدات ہیں، لیکن دشمن اپنی تدبیر کے ساتھ دور پار سے ہمارے ملک میں ہماری نسل کو خراب کرنے کے لیے، ان کو برباد کرنے کے لیے جو جال بچھا رہا ہے اور جس حد تک وہ بچھا چکا ہے، وہ کسی سرحد کے باوجود بھی کامیاب ہو رہا ہے اور مسلمانوں کو ایمان سے دور کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، مسلمان جن کے بڑوں نے ایمان کی قدر کی، ان کی اولادیں بھی ایمان کی قدر کرتی ہیں۔ یاد رکھیں، جن کے بڑے قربانی دیتے ہیں ان کے چھوٹے بھی قربانی دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی نسلوں میں اسلام کے لیے قربانی دینے کا رواج تھا تو ان کی اولادیں بھی قربانی دیتی رہیں۔ جہاں جہاں جس جس جگہ پھر یہ رواج کم ہوتا گیا تو پھر آج کا مسلمان ایمان اور اسلام کو 5 منٹ دینے کے لیے تیار نہیں، اس کو شوق نہیں ہے، اس کو لگن نہیں ہے، وہ واقف ہی نہیں ہے اس ماحول سے، وہ اس کو غیر ضروری سمجھتا ہے۔ یاد رکھیں، میں اور آپ نے دیکھا فلسطین کے اندر حماس کا لیڈر، مسلمانوں کا قائد اسماعیل ہنیہ، جس کو کچھ وقت پہلے ایران کے اندر شہید کر دیا گیا، اس کے بعد یحییٰ نامی آدمی ابھرے اور وہ اقصیٰ کے مجاہدین کے لیڈر اور قائد بنے۔ لیکن سچی اور ایمان کی بات کہوں کہ وہ صرف اقصیٰ کے مسلمانوں اور مجاہدین کے قائد نہیں ہیں، وہ روئے زمین پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہر مسلمان مرد عورت کے قائد اور لیڈر ہے۔ قائد اور لیڈر وہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کے ایمان اور دین کا محافظ ہو اور میدانوں کی شاہ سواری جانتا ہو۔ آپ اور میں نے دیکھ لیا کہ کس طرح نے اسرائیل نے بمباری کی اور کیسے اس شخص نے زخم اٹھائے، کس طرح مسلمانوں کا وہ لیڈر یحییٰ ایک عمارت کے اندر صوفے پہ بیٹھا ہوا ہے، تن بدن اس کا زخمی ہے۔ ان لوگوں سے ایمان سیکھو مسلمانوں، ان لوگوں سے دین سیکھو ایمان والو۔ کس طرح اس کے ہاتھ کے اندر ایک لاٹھی ہوتی ہے اور وہ ڈرون کے اوپر پھینکتا ہے۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں
مغربی تہذیب کے دل دادا مسلمانوں، اگر رات کے اندھیرے میں امریکیوں کا کوئی کتا آ جائے جو 4 ٹانگوں والا کتا ہے اور کوئی اس شخص کو دیکھ نہ رہا ہو، آج کا مادیت پرست مسلمان اس کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ اس کتے کو بھی دور کر سکے کہ کہیں میری آواز امریکہ ریکارڈ کر کے لے گیا تو کتے کو دور کرنے کی وجہ سے میرے اوپر کوئی کیس نہ ڈال دیا جائے۔ وہ ایمان کی طاقت ہے، وہ لا الہ الا اللہ کی قوت ہے جو مسلمانوں کے لیڈر اور قائد حضرت یحییٰ کو اللہ نے عطا فرمائی، جس نے معذور زخموں سے چور بدن کے ساتھ اسرائیلی ڈرون پہ لاٹھی پھینک کے بتا دیا کہ 56 اسلامی ممالک کے بے حیا حکمرانوں، تمہاری طاقت ایک طرف اور میں معذوری کے ساتھ یہ لاٹھی پھینک رہا ہوں، رب کی عطا کی ہوئی یہ طاقت خدا کے فضل سے ایک طرف ہے۔ الحمدللہ مسلمان اس طرح کے مسلمان حالات سے سمجھوتا نہیں کرتا، کہتے ہیں حالات خراب نہ ہو جائے، مسلمان خراب ہو جائے تو حالات خود خراب ہو جائے۔ اور جنہوں نے قرآن کو ہمیشہ تازہ رکھا اور قرآن سے روشنی حاصل کی، اللہ کے فضل و کرم سے، خدا کی مہربانی اور احسان سے وہ کبھی بھی الحمدللہ مایوس نہیں ہوئے۔ یاد رکھیں، قرآن تو ایسا باغ ہے، قرآن تو ایسا گلستان ہے، قرآن تو ایسا جہان ہے کہ بند نگاہ والے کو تو یہ صرف اوراق نظر آتے ہیں، لیکن جس کو خدا نے روشنی دی ہے اس کو قرآن کے صفوں میں، قرآن کی آیات کے اندر خدا کی جنت، رب کے وعدے، اللہ کی رحمت نظر آتی ہیں، خدا کا احسان فضل کا صاحبان نظر آتا ہے، اور وہ قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتا جاتا ہے اور اس کا ایمان عروج پکڑتا جاتا ہے۔ قرآن پاک ایسی طاقت کا نام، قرآن پاک ایسی قوت کا نام، لیکن افسوس آج کا مسلمان اور ہمارا معاشرہ دین سے ایسا دور ہو گیا، ایمان سے ایسا دور ہو گیا کہ اس کے اندر یہ لگن باقی نہیں رہی۔ یہ ہوا، یہ جو آندھی چل رہی ہے، بہرحال کوئی مانے یا نہ مانے دجال نے تو آنا ہے، اور اس کا فتنہ ہر اس شخص کو دیکھنا ہے کہ جس شخص نے ایمان کا کلمہ پڑھا ہے، خواہ وہ اس بات پر یقین رکھتا ہو یا بدقسمتی سے نہ رکھتا ہو، دجال کے حالات سے تو اس کا پالا پڑنا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ غزوہ ہند بھی ہونا ہے انشاءاللہ، اور مسلمانوں نے ایک طوفان سے گزرنا ہے انشاءاللہ۔ اس طوفان سے گزرتے ہوئے باقی وہی رہے گا جس کے دل کے اندر ایمان اور لا الہ الا اللہ کا نور موجود ہے۔ یاد رکھیں، جس کے پاس یہ نہ ہوا اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کام آنے والی ہو۔ یاد رکھیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مسلمان کو پاؤں پہ کھڑی کرنے والی ہو، صرف ایک چیز ہے اور وہ چیز ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو ایمان کی قدر نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا فضل ہوا، طرح طرح سے لوگ دنیا کفر پاکستان کی سالمیت کے در پہ، طرح طرح سے وہ ملک کو گھیرنے کے چکروں میں، طرح طرح سے وہ فتنے بلائیں اور وبائیں مسلمانوں پہ ڈالنے اور لٹانے پہ ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دھرتی کو باقی رکھا ہوا ہے، اور اللہ باقی رکھے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ، سمجھنے والوں کے لیے تو بار بار الحمدللہ کہنے کا موقع یہ ہے کہ الحمدللہ جو ابھی آئین میں ترامیم ہوئی ہے، اس میں الحمدللہ سب سے بڑی خوش آئین بات یہ ہے کہ اس ملک کا پالا انشاءاللہ سود سے چھوٹ گیا۔ الحمدللہ، یہ بات سمجھنے والوں کے لیے، اور جو بیچارے پرافٹ سمجھ کے سود کھاتے ہیں ان کے لیے تو بہت بڑا المیہ ہے، اور ان کے لیے تو رونا دھونا ہے۔ ابھی کچھ لوگ رو دوڑ بھی رہے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہوا، اس طرح مناسب نہیں ہوا۔ ارے جس کمائی کو خدا نے حرام کیا ہو، جس رزق پر خدا نے لعنت کی ہو، اور جو ذرہ خدا نے منع کیا ہو، اور جس طرح سے کمانا اور جمع کرنا رب نے سود کے ناطے سے حرام قرار دیا ہو،
اس کو مسلمان اگر اپنی وراثت سمجھتا ہو، اس کو مسلمان اگر زندہ کرنا چاہتا ہو، اور اس کے مٹ جانے پر اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہو اور پریشانی ہوتی ہو، تو خدا کی قسم یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس کا ایمان چھن چکا ہے اور وہ خدا کی رحمت سے بہت دور نکل چکا ہے، اور اب اس کو ضرورت یہ ہے کہ توبہ کر کے دوبارہ ایمان دین کے دائرے میں داخل ہو جائے۔ مسلمان، ہم نے اس ملک کو کلمے کی بنیاد پر حاصل کی، اور آج آپ دیکھ لیں، آج تک یہ کلمے کا نفاذ نہ ہو سکا۔ کیوں کہ مسلمانوں کے اندر ایسی لہر دوڑا دی، مسلمانوں میں ایسے نام نہاد ابن الوقت بے ضمیر پیدا کر دیے گئے کہ نفاذ شریعت نہیں ہو سکتا۔ سارے کام ہو سکتے ہیں، دین کا نفاذ نہیں ہو سکتا۔ ایک خلافت عثمانیہ تھی اور اس میں نیشنلزم کو پیدا کیا گیا، اور وہاں کمال اتا ترک کو اتارا گیا، اور اس نے پھر وہاں محنت کی، عوام کو علماء سے توڑا، عربوں کے اندر نحن العربیون کا نعرہ لگوایا کہ ہم عرب ہیں، ان کے اندر یہ تفریق کھڑی کی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ خلافت عثمانیہ ٹوٹی اور 56 اسلامی ممالک وجود میں آئے جو آج کسی کام کے نہیں ہیں اور کسی طاقت کے نہیں ہیں، اور ان کے ہاتھ و قلم میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو ایمان والوں کو مار سکتے ہیں، دین والوں کو مٹا سکتے ہیں۔ ان کے اندر کوئی طاقت ہے تو وہ بس ان لوگوں کا راستہ روک سکتے ہیں جو دین کا نام لیتے ہیں، جو اسلام کا جذبہ رکھتے ہیں۔ بر کے پیمانہ اگر یہ اکڑ کے پیچھے تناؤ دکھاتے ہیں تو اپنی قوم کو دکھاتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے اندر سے ایمان کے نکالنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مسلمانوں میں یہ چیز اور اس چیز کا ہونا بہت ضروری ہے کہ مسلمان کم از کم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو سمجھے۔ یاد رکھیں، ایمان اور دین کا نفاذ قوموں کی بقا کا نام ہے۔ یاد رکھیں، دین کے غالب آ جانے سے اور شریعت کے نافذ ہو جانے سے انسانیت مٹ نہیں جاتی، انسانیت باقی ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، کچھ دھوکے باز لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ اگر اسلام آ گیا، شریعت نافذ ہو گئی، پھر تو بعضوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، کچھ کے سنسار ہو جائیں گے، کچھ کو کیا ہو جائے گا۔ تو ایسے کام نہ کرو جس سے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، تو ایسے رستوں پہ نہ چلو جس سے تمہیں معذور ہونا پڑ جائے۔ ورنہ الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ سب سے عظیم ہستی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور انہوں نے آ کے اسلام اور دین کو نافذ کیا۔ الحمدللہ کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا اللہ کے فضل سے، اور ہم نے قریب میں دیکھا الحمدللہ افغانستان کے اندر شریعت کا نفاذ ہوا، پھر دشمن نے اس کو گرا دیا، پھر الحمدللہ دوبارہ نفاذ ہوا۔ اللہ کے فضل سے پوری روئے زمین پر اگر کوئی انسانیت چین سے سوتی ہے تو وہ افغانستان کی سرزمین ہے، اس لیے کہ وہاں دین نافذ ہے، وہاں اسلام نافذ ہے۔ اور ہم اسلام اور دین کو رکھتے ہیں صرف الیک سلیک کی حد تک۔ نفاذ کی بات ہو تو تکلیف ہو جاتی ہے، مروڑ پڑ جاتی ہے، اور وہ وقت، وہ گھڑی، جس گھڑی میں اللہ نے اس کو غلبہ دکھانا ہے وہ غالب ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ دنیا لاکھ جتن کر لے لیکن کوئی دین اور ایمان کا راستہ روک نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، ایمان والا مرد اور عورت جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو زندہ رکھتے ہیں ایسی زندگی کے ساتھ، حیاتاً طیبہ، جو مبارک طیب پاکیزہ زندگی ہو، ایسی زندگی کے ساتھ زندہ رکھتے ہیں۔ اور یہی زندگی نفاذ اسلام ہے۔ یاد رکھیں کہ جہاں مسلمان آسانی سے زندگی گزار سکتا ہو، اور جہاں اس کو کوئی خطرہ کوئی نہ ہو، اور جہاں دن رات کے اندر ویرانے بیابانوں کے اندر اور کمکماتے شہروں کے اندر یکساں طور پر اس کی ناموس محفوظ ہو، یہی حیات طیبہ ہے۔ اور یہ نفاذ دین و شریعت کے بغیر نہیں ہے، اس کا بقا اور اس کا دوام وہ نفاذ شریعت کے ساتھ ہی ہے۔
جب یہ قائم ہو جاتی ہے، رب کہتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پھر ایسی حیات طیبہ عطا فرما دیتے ہیں کہ اس کے اوپر چین اور سکون طاری ہو جاتا ہے، اور اس کے چین اور سکون کو کوئی چھین نہیں سکتا. یار فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اللہ کہتے ہیں اور پھر ہم اس کو اجر ایسا عطا فرماتے ہیں، اجرہم، اس کے اعمال کا اس کو اجر عطا فرماتے ہیں، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، عمل اتنا اچھا نہیں ہوا ہوتا جتنی ہم اس کو جزا اچھی عطا فرماتے ہیں. عمل اس نے 100 اچھا کیا اپنی طرف سے، لیکن جو جزا خدا دیتا ہے اس کی مثال کوئی نہیں. کیوں؟ عمل کرنے والا ہے انسان تو ہے، اور جزا دینے والا اللہ ہے. تیرا عمل تیرے مخلوق کے ہاتھ سے نکلا ہے، اور اس پر جزا خدا کی طرف سے آئی ہے. جو خدا دیتا ہے وہ بہرحال اونچا ہوتا ہے. ایسا اللہ اجر عطا فرما، ایسا اللہ اجر عطا فرما دیتا ہے جس کی مثال پھر کوئی نہیں ہے. یار لیکن کیا ہوگا؟ اسلام کے جھنڈے کے نیچے آنا پڑے گا، کلمے کے جھنڈے کے نیچے آنا پڑے گا، اور دین کا دفاع کار بننا پڑے گا. یاد رکھیں، اپنی چھوٹی چھوٹی مجبوریوں کو لوگ ٹائم دیتے ہیں اور وقت دیتے ہیں، اسلام کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں، دین کی طرف اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان پریشان. مسلمان کا وقت، مال، دولت اسلام پر لگتا تھا تو اسلام زندہ تھا. کتنی دولت دے دی بمبر والوں نے خرم خان کو، اور وہ لے کے آرام سے رفو چکر ہو گیا. اور اب بڑی بڑی ہستیاں شرماتی ہیں، کیا بتائیں کیا ہوا ہمارے ساتھ. یہی لوگ ہیں کہ اگر کہو کہ 5 روپے دین پر لگا دو تو کہتے ہیں کنگال ہو گئے، او خو ہمارا تو کچھ نہیں بچا. اور سیانے اتنے بنتے ہیں کہ رب سے دولت بچا لیتے ہیں. سیانے اور دانا اتنے بنتے ہیں کہ خدا کے راستے میں لگانے سے دولت کے ضائع اور ختم ہو جانے کا خطرہ رکھتے ہیں. نادان، دیوانے، احمق اور سادہ اتنے ہیں کہ ایک چکمہ باز آدمی کو نہ پہچان سکے. کروڑوں روپے اس کی گود میں ڈال دیے، اب روتے بھی ہیں ہنستے بھی ہیں. بابا روتا کیوں ہے؟ لٹ چکا ہوں. ہنستا کیوں ہے؟ سیانہ بڑا تھا، خدا سے بچا بچا کے رکھا، شیطان اٹھا کے لے گیا. اب نہ رونے کے قابل ہو نہ ہنسنے کے قابل. اب انسانیت پریشان ہے. آرام سے ایک بندہ کس طرح سے دھوکہ دے کے چلا. اس لیے فرمایا ایمان والے بنو، ایمان کو اسلام کو ترجیح دو. ایمان اور اسلام کو ترجیح دو گے تو خدا تمہاری وہ بقا اور دوام کر دے گا جس کی مثال کوئی نہیں ہے. ایمان والے ایسے ہوتے ہیں. ایسے ایمان والے بھی ہیں کہ حج پر جا رہے تھے، پتہ چلا کہ ہمارے محلے میں ایک غریب گھر ہے جن کے گھر کھانے کو بھی کچھ نہیں. حج کا ارادہ ترک کر دیا، ساری دولت ان غریبوں کو دے دی. ساتھ والے حج کر کے آئے تو واپس آ کے اس کو بھی مبارک دی جو نہیں گیا تھا، جس نے دولت غریب کو دے دی. کہا جی مبارک ہو. کہا کس بات کی؟ کہا آپ کو حج پہ دیکھا، مقام ابراہیم پہ دیکھا، حجر اسود کے سامنے دیکھا، کعبے میں طواف کرتے دیکھا. کہا میں تو نہیں گیا ہوں، میں تو اس وجہ سے کہ دولت غریب کو دے دی. دیکھو دولت غریب کو دے دی، خود گھر بیٹھ گیا. اللہ نے اس کی صورت میں ایک فرشتہ کھڑا کر دیا جس نے جا کے حج کیا. ان لوگوں کا حج اتنا قیمتی نہیں ہوگا جو حج اس کے کھاتے میں خدا نے لکھا ہو. اللہ کو دینے سے ڈرتے، ادھر ختم ہو جاتا ہے، سیانے بنتے. یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کی زندگیوں میں دین نہیں، آج مسلمانوں کی نسلوں میں ایمان نہیں ہے، اور وہ دین اور ایمان کو سمجھتے نہیں ہیں. جگہ جگہ چور اچکے، اللہ کی قسم یہ قادیانی بے ایمان کے بچے اپنے کفر کی محنت پوری تندگی سے کر رہے اور مسلمانوں کے ایمان دین کو بگاڑ رہے ہیں. دن رات محنت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ جھوٹے کذاب لانتی ہیں، ان کی سچائی کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک انگریز کے کھڑے کیے ہوئے دجال کو نبی مانتے ہیں، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم رسالت کے منکر ہے، لیکن سارا کچھ دین پہ لگاتے ہیں، اپنی رات کی نیندیں حرام کرتے ہیں، سارا کچھ شیطان کی خوشنمائی خوشنودی کے اندر گزار رہے ہیں. ایمان والے تجھے کیا ہو گیا کہ تیرے پاس وقت بھی نہیں ہے، تیرے پاس مال بھی نہیں ہے، پھر خدا کے ہاں نام کیا ہوگا؟ باقی مسلمان کو اللہ نے دل دیا، اس دل کے اندر مسلمان کو اللہ نے ایک پاکیزہ جذبہ عطا فرمایا کہ مسلمان اس جذبے کے ساتھ زندہ رہو گے تو اونچے ہو جاؤ گے، اس جذبے کے ساتھ دنیا میں رہو گے تو اونچے ہو جاؤ گے، تمہارا نام عالی شان ہو جائے گا، تمہارا مرتبہ سر بلند ہو جائے گا.
اور تمہیں خدا اونچا فرما دے گا، اور تمہاری ہستی کو اللہ نکھار کر کے رکھ دے گا، اور تمہارے مقام کو اللہ بہت اعلیٰ اور بالا بنا دے گا۔ آج وہ جذبہ مسلمان کے اندر نہیں ہے، وہ کیسے آئے گا؟ وہ آئے گا مسلمان جب قربانی دینے والا ہے۔ اب تو جانور کی قربانی بھی نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ جانور ضائع ہو جاتے ہیں۔ جانور ضائع نہیں ہوتے اگر مسلمان کا ایمان زندہ ہوتا۔ مسلمان خود جانور بنتا جا رہا ہے، اس کو پریشانی کوئی نہیں ہے، لیکن جانوروں کو بچانے کی بہت فکر ہے کہ ہندوستان والے ان کو اکساتے ہیں، آئے گائے ذبح ہوگی، گائے کو ذبح نہیں کرنا۔ مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھرا تھا اور وہ قربانی کے اونٹ ذبح کر رہے تھے، اور اونٹ ایسے کھڑے تھے، میرے نبی کے ہاتھ میں چھرا تھا، نبی ذبح کر رہے تھے، اونٹ دوڑ دوڑ کے آتے تھے اور ایک دوسرے پر اپنی گردن آگے کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہاتھ ہو تو سب سے پہلے میرے گلے پہ چلنا چاہیے۔ مسلمان تو کیا قربانی دے، جانور قربانی دے، کیونکہ وہ ان نفوس کے ساتھ رہتے تھے جن نفوس میں سوائے رب کے لیے لٹنے لٹانے کے اور کوئی جذبہ نہیں، جن کے اندر اللہ کے لیے چکانے کے علاوہ کوئی جو تین دن کے بھوکے ہوتے تھے اور دروازے پہ دستک ہو کہ رب کے نام پہ کوئی لقمہ دے دو، وہ اس کو دیکھ کے اللہ کی طرف دیکھتے تھے کہ اللہ تو ہی ہمیں دینے والا ہے۔ جو اتنے جانثار تھے، جو اتنی قربانیاں دینے والے تھے، جو دشمن سے نمٹ کے آ جاتے تھے اور اونچا سانس نہیں لیتے تھے، اللہ نے ان کو اتنا اخلاص و للہیت عطا فرمائی ہوئی تھی جو آج بڑی بڑی جماعتوں اور ہزار کی گروہ اور جتھوں کے اندر نہیں ملتی آج۔ مسلمانوں کو اللہ نے اتنی اخلاص کی دولت سے اللہ نے نوازا ہوا تھا، اخلاص ایسی دولت اللہ نے ایسا ان کو نوازا، اخلاص کے بغیر کام نہیں چلتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی میں، الاخلاص سر من اسراری، اللہ کہتا ہے اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے، فاودعته فی قلب احببته، میں خدا اس اخلاص کو اس دل میں رکھتا ہوں جس دل سے مجھے پیار ہوتا ہے۔ اخلاص ہر کسی کو نہیں ملتا، اس لیے عمل کرنے والے بہت ہیں، مخلص نہیں ہوتے۔ جب مخلص نہیں ہوتے تو عمل کا وزن نہیں ہوتا، اخلاص سے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اس اخلاص کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے اور اخلاص کی معرومی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا فرمائے۔ الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يدفع المقائد إلا هو، وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو، وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو، وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا